علی ظفر نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے. اگر جون کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو نگراں حکومت آئے گی وہ ایکچولی الیکشنز کروا بھی دے گی یا نہیں کروائے گی. ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا, وہ ہے مراد سعید سے ریلیٹڈ. ان کے بڑے غیر فطری اور بڑے عجیب قسم کے آپس میں تعلقات ہیں. اللیجڈلی پتہ نہیں کوئی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ وداؤٹ اینی ایویڈنس. میں عمران خان صاحب کو ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کنسرن ان کے بہت زیادہ ہیں. وہ جب جاتے ہیں کورٹ, منہ کے اوپر جو ہے وہ ایک بلیک کلر کی بکٹ پہنی ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں یا کسی طرح قتل کرا دیں. تم اسمبلیاں توڑو, 3 رکنی بینچ تمہیں الیکشن دے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, لاہور کے اندر ایک بڑا مصروف دن تھا اور عمران خان صاحب, مریم نواز دونوں نے مختلف تقاریب سے, مطلب جلسوں سے, ریلیوں سے جو ہے وہ خطاب کیا. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا ہے پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ایکچولی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے, اور وہ ہے مراد سعید سے ریلیٹڈ. مراد سعید نے جناب پتہ نہیں کوئی ویڈیو کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. میں ذرا اس کے اوپر بھی ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے پتہ نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے جیسے سوشل میڈیا کے اوپر نا جتنی فیک نیوز ہوتی ہے نا, ہمیں اس کو کلیریفائی کرتے کرتے ہمارا ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے. ایسی ایک مس انفارمیشن کی یہ مشین بن چکی ہے جس کو بہت ضروری ہے, میرے خیال میں اسے ٹیکل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اب خبر یہ, پچھلے دنوں ایک خبر آئی, یہ تصویر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. علی ظفر جو سنگر ہیں, علی ظفر, ایک علی ظفر تو لائر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. یہ علی ظفر جو سنگر ہیں ان کے بارے میں, ان کی بیسکلی ایک تصویر تھی جس کے اوپر شیر کا نشان جو ہے وہ بنا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر جگہ یہ پھیلنا شروع ہو گیا کہ لو جی علی ظفر نے جو ہے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے. تو اس سلسلے میں وہ بلا وجہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے ابھی چیز کلیریفائی بھی نہیں ہوئی ہوتی, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جناب یہ کوئی صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے دھڑ اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹس وغیرہ اپنے سٹارٹ کر دیے. تو علی ظفر صاحب نے جناب اب اس سلسلے میں باقاعدہ ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیا ہے کہ جی میرے بارے میں اس قسم کی غلط افواہ جو ہے پھیلائی گئی ہے. میں ایک کانسرٹ کے سلسلے میں جو ہے کہیں پہ گیا ہوا تھا اور میں نے جو ہوڈی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوز تھے, اس پہ بلہ بھی بنا ہوا تھا. تو میں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا ہے اور یہ ساری جو ہے وہ فیک نیوز ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ فیک نیوز کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک اور بھی ایک خبر آ گئی تھی جو کہ بھارتی میڈیا الو بنا تھا, بے وقوف بنا تھا اس کے اندر, اور وہ تھی کہ جناب ایک قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک جنگلہ لگا ہوا تھا, یہ ہرے رنگ کا جنگلہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب, اور اس کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی نے اپنی جوان بیٹی کو جو ہے دفنایا ہے, اور اس کے بعد اس شک سے کہ خدا نخواستہ اس کی قبر کو کھود کے اس کی لاش کو باہر نہ نکال دیا جائے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے جنگلہ لگا دیا اوپر. تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ جناب جو مردہ خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جاتا. مطلب اس قسم کی جو ہے وہ امیجنگ اس کی پھیلائی گئی. بعد میں پتہ لگا کہ جناب یہ جو تصویر تھی یہ ایکچولی پاکستان کی تھی نہیں, یہ حیدرآباد کی, بھارت کی جو ہے وہ تصویر تھی. اور جو مزید تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ ایکچولی یہ قبر اس وجہ سے اس طرح اس کو کور کیا گیا تھا لوہے کے جنگلے کے ساتھ کیونکہ یہ قبرستان کی انٹرنس کے پاس تھی, تو تاکہ قبر کہیں خراب نہ ہو جائے. چونکہ انٹرنس کے اور ایگزٹ کے پاس جو ہے قبرستان میں بہت زیادہ چہل قدمی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں وہاں سے, تو اکثر اوقات جو اس ایریا کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں, تو ان کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ اس طرح یہ جنگلہ لگایا گیا تھا. لیکن مطلب حیرانگی ہے انڈین میڈیا کے اوپر. آپ ذرا اسی سے ان کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا لیجئے کہ دھڑا دھڑ ان کے ہر چینل نے, چاہے وہ این ڈی ٹی وی ہو چاہے دیگر چینلز ہوں, سب نے یہ چلا دیا کہ لے جناب یہ پاکستان کی خبر ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر بات کو نا ایکسیپٹ نہ کر لیا کریں, تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کر لیا کریں کہ اصل سٹوری ہے کیا. اب ذرا کچھ دیگر خبروں کی طرف بھی آتے ہیں. کل بلکہ اب تو میں آج ہی کہوں گا, آج کا دن جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ دن اس سلسلے میں ہے کہ وہ جو مذاکراتی عمل تھا جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, یعنی پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان شروع ہوا تھا, جس کا آخری راؤنڈ جو ہے وہ جمعے والے دن ہوا تھا. اس کے بعد 3 دن کا بیچ میں وقفہ آ گیا تھا. تو آج جب اس کا جو ہے وہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی فائنل راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوگا. پہلے یہ راؤنڈ جو ہے یہ صبح 11 بجے ہونا تھا, لیکن اب اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے اور رات کے 9 بجے اب جو ہے وہ یہ آپس میں گفت و شنید ہوگی. اچھا, اب ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بات طے ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب الیکشنز یا اسمبلیوں کی تحلیل بجٹ کے بعد چاہتی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات کو انسسٹ کر رہی ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے آپ بجٹ سے پہلے کریں.
اب بجٹ کے بعد کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بجٹ کے بعد بھی کب، مطلب یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. لیٹس سے اگر یہ جون کے پہلے 10 دن کے اندر جو ہے وہ بجٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا پھر جون کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی؟ اور اگر جون کے اندر اچھا پھر یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر جون کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تب بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو نگراں حکومت آئے گی وہ ایکچولی الیکشنز کروا بھی دے گی یا نہیں کروائے گی. سو ٹو مینی ifs اینڈ بٹس ان دا ہول سچویشن. ابھی کلیئرلی جو ہے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک اچھی خبر جو آئی ہے، فواد چودھری صاحب دنیا ٹی وی کے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب کے شو کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے مطابق 70% مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. فواد چودھری صاحب خود اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں سو دیٹس اے گڈ سائن. اب اللہ کرے کہ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ پوری 100% بھی کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ یہ جو ڈیڈ لاک ایک بلا وجہ کا بنا ہوا ہے یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہماری تو ظاہری بات ہے نیک خواہشات ہیں اس معاملے میں. اچھا جی، اب آ جائیں اس ایشو کے اوپر جو مراد سعید کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. مراد سعید آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک منسٹر رہ چکے ہیں، اب تو ظاہری بات ہے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اینکر پرسن ہے اور دنیا ٹی وی کے اوپر پروگرام کیا کرتے تھے جنید سلیم صاحب، ان کے بارے میں بڑی ہی نازیبا قسم کی ایک گفتگو جو ہے وہ پچھلے چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے. جنید سلیم صاحب جو ہیں وہ اب دنیا ٹی وی کو چھوڑ چکے ہیں اور غالباً اپنا یوٹیوب چینل اب وہ چلاتے ہیں. اور مراد سعید صاحب کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے چند ویلاگز ان دونوں سے ریلیٹڈ میں نے دیکھے اور بڑی ہی عجیب قسم کی گفتگو اس کے اندر جو ہے وہ کی گئی. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ جی میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ میں ان ویڈیوز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک ویلاگر ہیں جو کہ میں ان کو بڑا سینئر جرنلسٹ کنسیڈر کرتا ہوں، انہوں نے ایکچولی اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی کہ جی ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی ہے. مطلب جنید سلیم اور مراد سعید کی جناب آپس میں شادی ہو گئی ہے. ان کے بڑے غیر فطری اور بڑے عجیب قسم کے آپس میں تعلقات ہیں، اور ان کی الیجڈلی پتہ نہیں کوئی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. مطلب اس قسم کی باتیں جو ہیں کی گئیں. اچھا پھر وہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی لیکن ویڈیو کے چرچے بڑے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ وداؤٹ اینی ایویڈنس؟ آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے مراد سعید صاحب کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے، خاص طور پہ وہ جو مراد سعید صاحب کا وہ جو ایک گولڈن بیان تھا 100 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے تو 100 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے، اور پھر یہ کریں گے تو وہ کریں گے، عمران خان آئے گا، واٹ ایور اٹ واز. لیکن کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح کریں، آپ کسی کے بارے میں یہ بات کریں. جنید سلیم صاحب کی صحافت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن ان کے بارے میں بھی اس قسم کی نازیبا گفتگو کرنا یا اس قسم کی باتیں کرنا میرے خیال میں اٹ از وے بلو دا بیلٹ، وے بلو. یہ ایک ششکے کی خاطر، ایک مزے لینے کی خاطر 4-5 دوست یار آپس میں بیٹھے ہوں تو چلو ایک اچھا مطلب آپ اگر آپ سمجھتے ہیں ایک اچھا ٹاپک ہے، ویسے میرے خیال میں تو بڑا گھٹیا ٹاپک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس ٹاپک کے اوپر بیٹھ کے 4 جگتے مار لیں گے، 4 گفتگو باتیں کر لیں گے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا انٹلیکٹ لیول جو ہے نا ذرا تھوڑا سا انکریز کریں. until or unless you don't have actually concrete proof about this، آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. تو برائے مہربانی، میں جس طرح تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کا کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا بیچا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے، ذرا دھیان سے، بہت دھیان سے اس کو ایویلیویٹ کر لیا کریں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ گلوز اتار کے جس کا جو منہ میں آتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ مطلب بول دیتا ہے. برائے مہربانی یہ 2 لوگ جو ہیں نا ان کی اپنی اپنی فیملیز ہیں. برائے مہربانی مطلب جنید سلیم اور مراد سعید کی اپنی بھی فیملیز ہیں، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی اس ساری گھٹیا گفتگو کو سن کے. ایک اور ٹاپک جو میں ایکچولی مس کر گیا، میں کیونکہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی میں اس پہ بات نہیں کر سکا. طلال چودھری صاحب کی ایک گفتگو آئی ابھی 2 دن پہلے، اور وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو موجودہ صورتحال تھی، یہ بیسکلی ثاقب نثار صاحب کی وہ جو ان کے بیٹے کی ایک مبینہ آڈیو آئی تھی اس سلسلے میں وہ گفتگو کر رہے تھے. اب جو الفاظ انہوں نے اپنی اس گفتگو میں استعمال کیے بڑے ہی نازیبا الفاظ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. بالکل اس قسم کے الفاظ جو ہے نا شہباز گل صاحب ادا کر چکے ہیں، ماضی میں ادا کر چکے ہیں. شاید بلکہ میں تو یہ کہوں گا شاید یہ ان سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے گئے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس آڈیو کے اندر چند ایسے الفاظ تھے جو ہم بھی آپ کو نہیں سنانا چاہتے تھے، تو طلال چودھری صاحب نے اس پہ کامنٹری کرتے ہوئے وہ الفاظ بھی استعمال کر دیے. اور مجھے زیادہ حیرانی اس بات کی ہوئی
کہ پی ٹی وی جو کہ ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس کی جانب سے اس کی لائیو کوریج جاری تھی اور کسی نے اتنا کشت نہیں کیا کہ اس کو روک لیا جائے یا اس کو میوٹ کر دیا جائے کہ نہیں یار یہ گفتگو نہیں جانی چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پی ٹی وی جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے پوری دنیا کے اندر, اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے مختلف ممالک کے اندر جو ہے اس کو ایک آپ کی اس ملک کی نیوز سورس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو آپ کو اس بات کی ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ پہلی بات تو طلال صاحب کو اپنے الفاظ پہ ذرا غور کرنا چاہیے تھا. اچھا اگر چلیں انہوں نے نہیں کیا تو کم از کم پی ٹی وی کی مینجمنٹ کو, وہ شخص جو پی سی آر کے اندر بیٹھا ہوا تھا یا جو شخص بھی ڈائریکٹر نیوز ہے اس وقت پی ٹی وی کے اندر, وہ یہ اس بات کا احساس کر لیتا کہ بھائی میں کیا چیز جو ہے وہ میں آن ایئر جانے دے رہا ہوں, لیکن کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی. اٹ واز ایبسلیوٹلی شیمفل, ایبسلیوٹلی شیمفل. پی ٹی وی نے جہاں پہ پچھلے دنوں ایک اچھا کام بھی کیا ہے اور وہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز ہے, لیکن جہاں غلطی کریں گے وہ ہم اس کو ضرور پن پوائنٹ کریں گے. ایک غلطی پی ٹی وی کی جانب سے یہ کی گئی, لیکن دوسری جانب بیسکلی جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں جو بیسکلی جس طرح آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں یا امیزون دیکھتے ہیں, اسی طرح پی ٹی وی سے ریلیٹڈ جو ہے اب ایک ایپ بنائی گئی ہے اور اس کے اندر پی ٹی وی کے جتنے ماضی کے گولڈن جو پروگرامز تھے جس میں سیریلز شامل ہیں, کامیڈی اسکٹس شامل ہیں, یہ سب کچھ ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر ڈالا گیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ ظاہری بات ہے ان کے دور کے اندر یہ ہوا ہے, وہ اس کا کریڈٹ لیتی ہیں کہ جی یہ میری کاوش تھی اور میں نے یہ سب کچھ سوچا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا آئیڈیا ایکچولی فواد چودھری صاحب کے دور کے اندر آیا تھا. فواد چودھری صاحب جب منسٹر فار انفارمیشن تھے پی ٹی آئی کے دور میں, تو انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا. کرتے 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 مریم اورنگزیب کے دور کے اندر آ کے اس نے جو ہے وہ دن کی روشنی دیکھی ہے, اگر آپ اس طرح کہہ سکیں تو. سو کریڈٹ جس نے بھی یہ کیا ہے کریڈٹ اس کو جانا چاہیے. ہمارے یہاں پہ سیاستدانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں, لیکن جو برائی ہوتی ہے وہ اگلے کے اوپر ٹھوپ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا ہے, ساڈا کوئی قصور نہیں ہے. ایسا میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے, جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے. سو پی ٹی وی میں جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ کور کیا جانا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں عمران خان صاحب کی ریلی. نسبتاً جلدی ختم ہو گئی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید یہ لمبی جائے گی, لیکن ایک تو میں عمران خان صاحب کو ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کنسرنز ان کے بہت زیادہ ہیں. اب وہ جب جاتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں تو اپنے چہرے کے اوپر جو ہے, اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ ایک بلیک کلر کی بکٹ, پتہ نہیں اس کو بکٹ کہیں یا کیا کہیں مجھے نہیں پتا, لیکن وہ انہوں نے پہنی ہوتی ہے. ارد گرد بھی محافظ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے بیسکلی بلٹ پروف جو بورڈز ہوتے ہیں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں, اور ان کے درمیان میں عمران خان صاحب چل کے کورٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس بات کا بہت مذاق اڑاتے ہیں. جی یہ دیکھیں ڈٹ کے کھڑا ہے عمران, اور یہ دیکھیں یہ کس صورتحال کے اندر جا رہے ہیں. آئی ول نیور ڈو دیٹ, آئی ول نیور ایور اسٹوپ ٹو دس لیول. اگر ایک شخص کا ڈر ہے کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ, آپ لوگوں کا ماضی جو ہے نا اس ملک کا, وہ کوئی زیادہ مطلب خوشائند نہیں ہے. آپ نے ماضی کے اندر جو ہے یہاں پہ ایک نہیں بلکہ دو, ایک تو سابق وزیر اعظم اور ایک موجودہ وزیر اعظم کو قتل ہوتے دیکھا ہے. لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا, اور دہشت گردی کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. سو آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. میں فرینکلی اسپیکنگ میں عمران خان صاحب کی بہت سی باتوں پہ تنقید کرتا ہوں, اختلاف کرتا ہوں, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ میں اس بات کے اوپر عمران خان کا میں کوئی مذاق اڑاؤں گا یا میں کہوں گا اوے جا ڈر گیا ہی, نہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری طرف سے وہ 4 بکٹس اور ڈال لیں اپنے منہ کے اوپر, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کل کو ہر بندے کے نا اپنے اپنے فیئرز ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا فیئر نہیں ہے کیا؟ نواز شریف صاحب کا ڈر نہیں ہے آج؟ یہ ڈر ہی تو ہے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. اپنی بھائی کی حکومت جہاں پہ ان کا بھائی وزیر اعظم ہے, اس کی حکومت کے اندر واپس نہیں آ رہے. ڈر ہے نا, ڈر ہے اس بات کا. ڈر اس بات کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں واپس آ جاؤں تو مجھے اٹھا کے دوبارہ جیل میں ڈال دیں. ڈر ہے, اس کو بھی ڈر ہی کہتے ہیں آپ. تو ہر سیاسی رہنماؤں کے نا اپنے اپنے ڈر ہوتے ہیں, اس میں کوئی مریم نواز کا ڈر نہیں ہے. مریم نواز کو ظاہری بات ہے اپنے والد صاحب کی صحت کا, ان کی زندگی کا ڈر ہے. سب کے ڈر ہوتے ہیں, یہ سارے ہوتے ہیں, انسان ہی ہیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں ان کو, یہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کڈے وڈے ہے, وہ جہادی آ گئے ہیں یا کتنے بڑے انقلابی آ گئے ہیں. یہ عام لوگ ہیں, عام انسانوں کی طرح, آپ کی میری طرح ہیں. ہمارے بھی ڈر ہیں, ہمیں بھی اپنے اپنے ڈر ہے. کسی کو اپنے بچوں کا ڈر ہے, کسی کو اپنی دولت کا ڈر ہے, کسی کو اپنے عہدے کا ڈر ہے, کسی کو نوکری کا ڈر ہے, کسی کو کھانے کا ڈر ہے کہ مجھے اگلے وقت میں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. سب ڈرتے ہیں, لیکن مانتا کوئی نہیں ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہاں میرے دل میں ڈر ہیں. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کے دل میں کسی بات کا ڈر ہے. آئی ڈونٹ کیئر. آج بھی انہوں نے بیسکلی ریلی سے جو خطاب کیا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کیا.
اور وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ باہر اس لیے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں جو ہے وہ کوئی شاٹ نہ فائر کر دیا جائے یا ان کو ہرٹ نہ کیا جائے. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. بہرحال عمران خان صاحب نے جو ریلی سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئین توڑا گیا یا سپریم کورٹ کے خلاف گئے تو پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلے گی. اچھا یہ بات بھی انہوں نے سڑکوں پہ نکل گئی کہی ہے. یہ گفتگو بھی سڑک پہ نکلے ہوئے تھے. یہ الیکشن سے بھاگیں گے تو ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. خراب معاشی حالات کی وجہ سے ہم صرف جلسے کر رہے ہیں. آئین توڑا گیا تو ملک میں جنگل کا قانون ہوگا. بائی دا وے آئین میرے خیال میں آلریڈی توڑ دیا گیا ہے. آئین ویسے آپ نے بھی توڑا تھا جب آپ نے سب کو غدار قرار دے کے قاسم سوری والی حرکت کی تھی. آئین آپ نے بھی توڑا تھا. آج کی ریلی مزدوروں اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے. کارکن تیاری کریں, اگلے ہفتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے الیکشن 14 مئی کو ہوگا, جو کہ ہونا نہیں ہے. ہم نے کل مذاکرات میں ایک بات کرنی ہے, اگر 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو ہم الیکشن کو تیار ہیں. اگر وہ متفق نہ ہوئے تو کسی بھول میں نہ رہیں, ہم نہیں مانیں گے. سو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب صرف 2 ہفتے کا ٹائم, 2 ہفتے کا الٹیمیٹم ہے جو حکومت کو دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جے تو تسی اسمبلیاں تحلیل کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر السلام علیکم. آگے انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں یا کسی طرح قتل کرا دیں. ڈر, وہی جس ڈر کا میں ذکر کر رہا تھا. پرویز الہی کے گھر پر انہوں نے ڈاکوؤں کی طرح حملہ کیا. میرے گھر پر حملہ کیا گیا, نہتے کارکنوں کو گرفتار کیا. ہمارے ٹائیگر علی امین گڈھا پور کو کبھی ایک جیل تو کبھی دوسری جیل لے جایا جا رہا ہے. ٹائیگر آپ بے شک ان کو کہیں, بس صرف ان کو سمجھائیں کہ ٹائیگروں کی طرح بات کیا کریں. وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ ٹائیگر والی نہیں ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں. میں یہ بہانے کر رہے ہیں کہ بجٹ دینے کے بعد الیکشن ہوگا. یہ سمجھ رہے ہیں بد دیانت منصوبے میں ہم پھنس جائیں گے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم انتظار کریں گے تو غلط فہمی میں نہ رہیں. خان صاحب آپ کریں گے انتظار, یہ چلیں میری ابھی آپ بات لکھ لیں, آپ کو کرنا پڑے گا انتظار. ہم عدالت کو کہیں گے کہ ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن چاہیے. نگراں حکومت نے الیکشن کے لیے ایک کام نہیں کیا, اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں. ملک میں 70% عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں. تو یہ جناب ان کی گفتگو تھی. اچھا, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں ورکرز کنونشن سے یوم مزدور کے سلسلے میں خطاب کیا. اس میں انہوں نے کہا جی کچھ چہرے پرانے اور کچھ نئے شامل ہو گئے ہیں اور سب کا آپس کا مفاد ہے, جس میں نواز شریف فٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ کھانے دیتے ہیں, جبکہ یہ گروہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کا ذکر تھا. آج جب عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہوا تو بچانے کے لیے 3 رکنی بینچ آ گیا. اب یہ ڈائریکٹ ایکوزیشن ہے جو 3 ججز ہیں سپریم کورٹ کے. اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے, بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے توہین عدالت کے چکر میں تو بلا لیا تھا, لیکن یہاں پہ ڈائریکٹلی سٹنگ ججز کے اوپر اس طرح کی کامنٹری ہوتی ہے, لیکن کوئی ان لوگوں سے پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کو کوئی نہیں بلاتا. آج ملک جو بھی آئینی اور قانونی ہچکولے کھا رہا ہے اور جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار وہ متنازع از خود نوٹس ہے. جو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اس کو زبردستی 3 رکنی بینچ اپنے پاس کھینچ کر لے گیا. آج ملک کی معاشی ترقی رک گئی ہے مگر ملک کو زبردستی کے مسائل میں الجھایا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے معزز جج نے کہا تھا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی کیوں توڑی گئی. جی وہ بالکل ایک کامنٹ تھا, ایک ریمارک تھا, جسٹ اے ریمارک, ون جج, دیٹس اٹ. صرف اس بنیاد کے اوپر آپ اپنا پورا آرگومنٹ بیس نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں آپ لوگوں نے اس کے اگینسٹ اپیل کیوں نہیں کی؟ آپ کو کرنی چاہیے تھی نا اپیل. آپ نے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہیں کی, بلکہ اس کے بعد جب نگراں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو آپ لوگ اس کے اندر آ بھی گئے. آپ نے نام بھی سجیسٹ کرنا شروع کر دیے. اگر آپ کے خیال میں اس وقت اسمبلیاں غلط تحلیل ہوئی تھی تو اپنے آپ کو اس پروسیس سے نکال کے رکھنا تھا, لیکن آپ آئے, آپ نے محسن نقوی کا نام دیا. آج آپ کے ہی یہ پیش کردہ نام جو ہے وہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, تو آپ اس پورے پروسیس کا حصہ بنے. آپ اس وقت اسمبلی بدنیتی سے توڑی گئی کیونکہ پرویز الہی اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن زبردستی ان سے اسمبلی توڑنے کو کہا گیا. جی کن پٹی پہ بندوق رکھی ہوئی تھی ان کے, ڈبل بیرل والی ہیں. کیا باتیں ہیں یار, مطلب جب وہ کاغذ کے اوپر انہوں نے سائن کر دیے تو خود ہی سائن کیے نا انہوں نے, مطلب اس میں کون سی ایسی بات ہے, خود ہی انہوں نے وہ پرچہ بھیجا ہے. اس کے بعد کیا انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھ سے زبردستی اسمبلی تحلیل کروائی ہے؟ کہیں پہ ایسا کوئی بیان آیا ان کا؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ توڑنا نہیں چاہتے تھے. لوگ سیاست کے اندر بہت سی چیزیں آخر چینج ہو جاتی ہیں. آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے تھے کہ نواز شریف باہر نہیں جانا چاہتے تھے. آپ لوگ ہمیں بتاتے تھے نا کہ جی نواز شریف تو ڈٹے ہوئے ہیں, وہ تو ادھر ہی ہیں, وہ پاکستان کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں. بعد میں چلے گئے, اور ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ گئے ہیں, پہلے بھی گئے تھے ایک دفعہ, تو ہو گیا نا. تو انہوں نے بھی کیا ہے, انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی, اور یہ رائٹ تھا ان کے پاس, یہ پوری طرح یہ رائٹ تھا ان کے پاس کہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اصل بات کا بھانڈا خود اس فتنہ خان نے پھوڑا کہ حکومت ختم ہونے کے بعد ایوان صدر میں اس وقت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی اور صدر کی موجودگی میں جنرل باجوہ نے اسمبلیاں توڑنے کا کہا تھا. میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے آلریڈی بات کر چکا ہوں, اس کو کانٹیکس اس کا ڈفرینٹ ہے لیکن ٹھیک ہے,
پالیٹکس ہے, سب چلتا ہے اس کے اندر. آج یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ کس منصوبے کے تحت آپ کو کہا گیا کہ اسمبلی توڑے, اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ بھی ہے کہ اسمبلی توڑی جائے گی اور سپریم کورٹ میں سہولت کار بیٹھے ہیں جو الیکشن آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سازش کی وجہ سے جو ناانصافیاں ہوئیں, جس طرح سے سو موٹو لیے گئے, قانون انصاف آئین کا تماشا بنایا گیا, اور اس میں صرف عوام اور سیاستدان نہیں بولے بلکہ سپریم کورٹ کے جج بھی بولے. پہلے تو یہ سامنے آنا چاہیے کہ جنرل باجوہ, جس کو آپ میر جعفر میر غدار کہتے تھے, ان کے کہنے پر آپ نے اسمبلیاں کیوں توڑی. منصوبہ صرف اسمبلیاں توڑنے تک نہیں تھا, بلکہ منصوبہ یہ بھی تھا کہ تم اسمبلیاں توڑو, 3 رکنی بینچ تمہیں الیکشن دے گا. اب یہ آگے ساری کی ساری جو ہے وہ خود بخود مطلب یوں ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. عمران خان صاحب بھی یہی کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. یہ اینج ہوئے گا تو پھر اینج ہونا ہے, تو پھر اونج ہونا ہے, تو اینج ہونا ہے, تو اے ہوئے گا. یہ باقی کی پوری سٹوری جو ہے نا وہ خود بخود بنا لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں 3 رکنی بینچ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں, ایک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس نہ کردار ہے نہ کارکردگی. سو یہ ایک اور ڈائریکٹ ایکوزیشن جو ہے وہ ان کی جانب سے لگایا گیا. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.